بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ توقع ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز کا کام بخوبی سر انجام دیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف۔ ڈائری دیکھیے اپنی، دن بدھ ہے، آج تاریخ ہے آج 22 جولائی 2020۔ تدریسی سلسلہ نمبر 8، جماعت ہفتم، مضمون ہے آپ کا تاریخ۔ ڈائری آپ کی جائے گی آج باب نمبر 2، کتاب صفحہ نمبر 36۔ پڑھائی یاد کریں گے۔ اہم نکات جو آج کی پڑھائی میں ہم پڑھیں گے: جہانگیر اور نور جہاں کا دور ثقافت، اس کے 2 پوائنٹس ہم پڑھیں گے: شاعری اور مصوری۔ جماعت ہفتم آج کا ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے جہانگیر اور نور جہاں کے دور کی ثقافت، یعنی ثقافت سے مراد وہ چیزیں، وہ اشیاء یا وہ زندگی کے پہلو جو نسل در نسل ہمارے بڑوں سے ہمیں وراثت میں مل رہی ہوں اور ثقافت ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمیں جب ورثے میں ملتی ہے تو وہ ہماری ثقافت بن جاتی ہے۔ جہانگیر اور نور جہاں کے دور کے ثقافت کے اہم پہلو درج ذیل ہیں، جس میں سب سے پہلا پہلو کیا ہے؟ شاعری۔ جہانگیر فارسی ادب اور شعر و شاعری کا دلدادہ تھا، یعنی اسے شعر و شاعری بہت زیادہ پسند تھی۔ جہانگیر کو علوم فطرت پر سنت سمجھا جاتا تھا، یعنی اسے اس چیز پر بہت مہارت حاصل تھی۔ اس کی کتاب تذکرہ جہانگیری کو فارسی ادب میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اس نے شعر و شاعری اور فارسی ادب پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تذکرہ جہانگیری تھا۔ اسے فارسی ادب میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کا علمی ذوق بھی بڑا بلند تھا، یعنی اسے جب ظاہری بات ہے کسی کا بھی اگر ایک چیز میں انٹرسٹ ہوگا تو وہ اس چیز میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح اسے علمی ذوق میں بھی بڑا بلند مرتبہ حاصل تھا۔ اس دور کی لکھی ہوئی تحریریں اب بھی موجود ہیں، یعنی اس دور میں جو لکھی ہوئی تحریریں تھیں ان کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ جہانگیر کے عہد میں فارسی زبان و ادب پر بہت کام ہوا، یعنی اس کا انٹرسٹ تھا نا، تو اس نے اس لحاظ سے اپنے دور میں اس میں بہت زیادہ کام بھی کروایا۔ نور جہاں بھی اچھی شاعرہ تھی اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتی تھی۔ وہ فارسی زبان سے خوب آشنا تھی اور اچھے شعر کہتی تھی۔ نور جہاں نے شاعری کے ساتھ ساتھ جدید فیشن اور مختلف کھانوں کو بھی برصغیر پاک و ہند میں متعارف کرایا، یعنی کہ اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہیں وراثت میں یا ثقافت کے طور پر شاعری تو ان میں ہے ہی تھی، لیکن ان کی اپنی دلچسپی بھی اتنی تھی کہ انہوں نے اس چیز میں مہارت اتنی حاصل کر لی کہ اسے جدید تر جدید جو ہے نا انہوں نے برصغیر میں جدید سے جدید شکل میں آشنا کروایا، یعنی متعارف کروایا۔ اب آپ کے پاس دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے مصوری۔ مصوری ہوتی کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، کسی کا بھی اسکیچ تیار کرنا، ڈرائنگ بنانا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ مصوری کرنا۔ اسے اردو میں مصوری کہا جاتا ہے۔ جہانگیر کے عہد میں فن مصوری نے اس قدر ترقی کی کہ انسانی چہرہ ایک ماہر مصور تیار کر سکتا تھا، جس کو ہم آج کے دور میں آرٹسٹ یا پینٹ ماسٹر بولتے ہیں، اسے اردو میں کیا بولا جاتا تھا؟ مصور۔ لباس دوسرا مصور تیار کرتا تھا اور واپس منظر تیسرا مصور دکھاتا تھا، یعنی 3 پینٹر مل کر ایک تصویر بناتے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اس قسم کی اعلیٰ تصویریں ہوتی تھیں، رنگوں کا میل جول اس میں اس قدر اعلیٰ ہوتا تھا کہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر حیرت کی انتہا رہ جاتی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ کیمرہ بھی اس سے بہتر تصویر تیار نہیں کر سکتا۔ بے شک جو ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے وہ کوئی بھی مشین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نور جہاں نے ہندوستان میں نئے زیورات اور لباس متعارف کرائے۔ مغلیہ دبستان مصوری جہانگیر کے عہد حکومت میں اس کے ذاتی ذوق و شوق سے بام عروج کو پہنچا۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ مغلیہ دور میں مصوری جو تھی جہانگیر کے عہد حکومت میں زیادہ عروج تک پہنچی، بام عروج یعنی عروج کی انتہا تک پہنچی۔ وہ سفر میں بھی مصور اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جہاں بھی دیکھتا تھا کہ یہاں کوئی خوبصورتی ہے، وہیں پہ وہ جو ہے نا مصور
کو حکم دیتا تھا کہ اس کی تصویر بنانا شروع کر دو۔ جہاں کوئی خوبصورت پھول پرندہ یا نظر آتا وہ ان کی تصویریں تیار کروا لیتا۔ ایک بار جہانگیر نے ایک شیر کی آنکھ میں گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے درباری مصور نے یہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ جہانگیر کو تصویروں کی اس قدر پہچان تھی کہ وہ تصویر دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ کس مصور کی تیار کی ہوئی تصویر ہے۔ یعنی اسے اتنی زیادہ دلچسپی تھی مصوری میں، اس کی بے شمار یا آپ کہہ لیں کہ بے انتہا پسندیدہ شعبہ جو تھا اس کے لیے ایک فن مصوری تھا۔ تو جب ایک انسان کو اس چیز میں مہارت حاصل ہونا تو وہ فوراً سے پہچان لیتا ہے کہ یہ کس مصور نے اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو ڈرائنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو، سادہ آسان الفاظ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہی ہوں، آپ کو ڈرائنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ پینٹنگ جو ہے وہ فلاں نے بنائی ہوگی یا فلاں ماسٹر نے یہ پینٹ ڈیزائن کیا ہے۔ آپ کو اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوگا۔ جب ہم کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں نا تو ہم اس کے متعلق تمام معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جہانگیر کو مصوری میں دلچسپی تھی، اس نے تمام اس کے متعلق معلومات اکٹھی کی ہوئی تھی اور پھر وہ فوراً سے پہچان لیتا تھا کہ کس مصور نے یہ تصویر تیار کی ہے۔ استاد منصور جو جانوروں کا مصور تھا، اس کا درباری مصور بھی تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پرندوں اور جانوروں کی تصاویر دنیا کے مشہور عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ یعنی اس ٹائم کا پھر وہ بہت ہی بہترین اور اچھا مصور رہا، اسی لیے اس کی تصویریں جو ہیں وہ آج تک میوزیمز میں آپ کو ملیں گی۔ کئی دنیا کے مشہور عجائب گھر جو ہوتا ہے میوزیمز انگلش میں بولتے ہیں انہیں، وہاں پہ آپ کو اس کی کئی پینٹنگز، کئی اس کی تصاویر جو اس نے ہاتھ سے خود بنائی ہوں گی وہ آج بھی ملیں گی، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ نایاب قرار دی جاتی ہیں، اس لیے وہ صرف آپ کو عجائب گھروں میں ہی نظر آئیں گی۔ آج ہم نے پڑھا ثقافت کے بارے میں، جہانگیر اور نور جہاں کے دور کی ثقافت کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنی ثقافت کو کیسے آگے بڑھایا، کیسے اس میں ترقی کی۔ اس میں ہم نے 2 پوائنٹس پڑھے آج، شاعری اور مصوری، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی باقاعدہ سمجھ آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، گھروں میں محفوظ رہیے، خدا حافظ۔